اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حق و باطل کی جنگ اس دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اندھیرے اور اجالے کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ لہذا حق و باطل کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن اس میں فتح اور اس میں کامیابی اور اس میں کامرانی یہ حق کی ہوگی، اور اہل حق کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اہل حق حق پر جمے رہیں اور حق کی لڑائی لڑتے رہیں، اور کسی بھی غلط کام کے کرنے سے اور کسی بھی باطل کا ساتھ دینے سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سست مت پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہوگے اگر تم سچے رہے۔ اس مناسبت سے الجزائر کی تحریک آزادی میں شامل مشہور خاتون جمیلہ بحیرت ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ 1935 میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے الجزائر کی تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ جو لوگ تحریک آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے ان کا ہر طریقے سے تعاون کیا، ان کو منظم کیا، ان کے لیے گھر گھر سے چندہ کیا، اور ان کے لیے جو ضروری سامان ہو سکتے تھے ان کا انتظام کیا، اور ان کے گھر والوں کی ضروریات کا بھی انتظام کیا۔ اور انہوں نے اپنی حکمت عملی سے اور اپنی محنت اور جانفشانی سے فرانسیسی استعمار جس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا تھا اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے، یہاں تک کہ فرانسیسی حکومت نے ان کی گرفتاری کے لیے ایک خاص عملہ تیار کیا جو بار بار کی کوششوں میں ناکام ہوتا رہا، لیکن سن 1957 میں آخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے کندھے پر ایک گولی لگی جس سے وہ گر گئیں، اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ہر طریقے سے ستایا گیا۔ 3 دن تک انہیں الیکٹرک شاٹ دیا گیا اور ان سے راز اگلوانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی بھی راز نہیں بتایا اور نہ تحریک آزادی میں شامل افراد کے ٹھکانوں کا پتہ بتایا۔ آخر جب فرانسیسی عملہ ان سے کسی بھی طریقے کا راز اگلوانے میں ناکام رہا اور کسی بھی طریقے کی معلومات حاصل نہ کر سکا تو انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ پھانسی کی سزا سن کر وہ ہنس پڑی۔ جج چیخ اٹھا کہ آخر تم اس سیریس موقع پر ہنس رہی ہو؟ انہوں نے جج کے سامنے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کے اوراق پر سنہرے حروف سے لکھا ہوا موجود ہے۔ انہوں نے کہا، اعرف انکم سوف تحکمون علی بالاعدام ولكن لا تنسوا انکم بقتلی تغتالون تقالید الحریہ فی بلدکم ولکنکم لن تمنعوا الجزائر من ان تصبح حرة مستقل۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے پھانسی کی سزا سناؤ گے، لیکن مت بھولو کہ تم مجھے قتل کر کے آزادی کی روایت کو مٹانے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن تم الجزائر کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اور انہوں نے جج کے سامنے یہ بھی کہا، میں مسلمان ہوں، اسلام ہماری ہڈیوں میں رچا ہوا ہے اور ہمیں باطل سے ٹکرانے کا سبق سکھاتا ہے۔ یاد رکھو، میں مسلمانوں سے غداری نہیں کر سکتی اور انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ 7 مارچ سن 1958 ان کی پھانسی کی تاریخ طے ہوئی، لیکن جب یہ خبر پورے عالم میں پھیلی تو ہر طرف سے اس کی مخالفت ہوئی۔ فرانسیسی حکومت کے خلاف ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے فرانسیسی حکومت نے اس پھانسی کی سزا کو تاعمر قید میں بدل دیا اور انہیں جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ 3 سال تک الجزائر میں قید رہیں، اس کے بعد انہیں فرانس میں ایک قید خانے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں جب سن 1962 میں الجزائر آزاد ہوا تو تحریک آزادی میں شامل وہ افراد جو فرانس کی جیلوں میں قید تھے، جب انہیں رہائی ملی تو انہیں بھی رہا کر دیا گیا، اور پھر وہ اپنے ملک میں آزادی سے رہنے لگیں اور سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ انجام دیتی رہیں، جہاں 5 اگست سن 2019 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی خاص طور پر خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر ایک خاتون
اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑے اور اس کے لیے کوشش کرے اور اس کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں انہیں اختیار کرے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس کی کوششوں سے، اس کی انتھک محنتوں سے اور اس کے جہد مسلسل سے نہ صرف یہ کہ پورا ملک بدل سکتا ہے بلکہ پورے ملک کی تقدیر سنور سکتی ہے، پورے ملک میں اپنے حقوق کی آزادی کی لہر دوڑ سکتی ہے اور ہر طرف چھائی ہوئی پژمردگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حقوق کو پہچاننے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔